أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ تیرا شکر، تو کریم، تو ستار، تو غفار، تو ذوالجلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن۔ یا اللہ تو اپنے ناموں کے صدقے ہمیں اچھا بولنا اور اچھا سننا نصیب فرما، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دو کا راز جب دو ایک بنتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں، وہ ہوتے دو ہیں، لیکن جب وہ ایک بن جاتے ہیں، ان کی سوچ ایک ہو جاتی ہے، ان کا مقصد ایک ہو جاتا ہے، ان کا خیال ایک ہو جاتا ہے، تو پھر اس گھر کی خوبصورتی بدلتی چلی جاتی ہے، وہاں بچوں کی پرورش بدلتی چلی جاتی ہے، وہاں گھر کے اندر رزق کی برکتیں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ پھر ایسے ہی جب ہم غور کرتے ہیں، اللہ تو اللہ ہے اور اللہ کے رسول جب یہ ان کی بات کرتے ہیں تو جب یہ ایک ہو جاتے ہیں، جس کے پاس جس کے خیال میں یہ ایک ہو جاتے ہیں، جس نے اللہ کے رسول کو مانا اسی نے اللہ کو مانا۔ پھر جیسے جیسے یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جہاں میں بھی جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ بے شک بہت سارے لوگ کیوں نہ ہوں، جب وہ ایک ہوتے چلے جاتے ہیں، جیسے یہ آج کی محفل ہے، کچھ لوگ لینے آئے ہیں، کچھ لوگ دینے آئے ہیں۔ اب جب اس محفل میں لینے والے اور دینے والے ایک ہو جائیں گے تو پھر کیا کمال ہوگا۔ دینے والوں کو کیا دینا چاہیے، وہ پتا چلتا ہے کہ دینے والے اگر خلوص نیت سے دے رہے ہیں، اور لینے والوں کو کیا کرنا چاہیے تو پتا چلتا ہے کہ ان کو اخلاق کے ساتھ لینا چاہیے۔ پھر جب لینے والے اور دینے والے ایک ہوتے چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ پتا چلتا ہے کہ لینے والے کو کیا کرنا چاہیے اور دینے والے کو کیا کرنا چاہیے۔ پھر یہ پتا چلتا ہے کہ دینے والا جب درود شریف پڑھتا ہے تو اسی محفل میں اس کی طرف سے دینے والا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب لینے والے کی بات کرتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ لینے والا ذکر اللہ میں چلا جاتا ہے۔ جو سننے والے ہیں، جو لینے والے ہیں، وہ اگر اللہ کے ذکر میں چلے جائیں، اللہ 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 خاموشی سے کرتے چلے جائیں، پھر دینے والے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اور لینے والے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، پھر یہ مقصد بھی ایک ہو جاتا ہے، پھر وہاں پہ برکتیں بھی کمال ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر وہ دینے والے بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ جہاں سے گزرتے ہیں کرم ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، پھر وہ جس سے ملتے ہیں بڑی خوبصورتی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ محفلیں جو لوگ یہ سجاتے ہیں ان کے پاس تو بڑا کرم ہے کہ وہ لینے والے بھی ہوتے ہیں اور دینے والے بھی ہوتے ہیں، اور یہ پھر ہمیں بلاتے ہیں، ہم بھی اس حصے میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر ان کی برکتیں ہمیں بھی ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جہاں پہ بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ درود شریف بھی پڑھتے رہیں، اللہ اللہ بھی کرتے رہیں، پھر کرم ہی کرم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔